العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کی یاد سے روشن، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ میرا سینہ مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ میرا سینہ مدینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن۔ مدینے کی جدائی میں سلگتا میرا سینہ ہے، مدینے کی جدائی میں سلگتا میرا سینہ ہے۔ میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، پڑا ہوں دور طیبہ سے، یہ جینا کیسا جینا ہے، پڑا ہوں دور طیبہ سے، یہ جینا کیسا جینا ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ میرا سینہ مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ نبی کی آل کا صدقہ
جہاں کی نعمتیں مانگو، نبی کی آل کا صدقہ جہاں کی نعمتیں مانگو، خدا سے مانگنے کا یہ، ہاں خدا سے مانگنے کا یہ بڑا اچھا کرینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، مجھے خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا، مجھے خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا، کہ ہم بیٹھے ہیں جس میں وہ، کہ ہم بیٹھے ہیں جس میں وہ میرے آقا کا سفینہ ہے، کہ ہم بیٹھے ہیں جس میں وہ میرے آقا کا سفینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا سینہ مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ محمد طاہر سیالوی صاحب، دیگر مہمانان گرامی، معزز سامعین اور حاضرین حضرات، اج دی یہ پیاری محفل پاک جڑی ہر سال 21 محرم الحرام نو غلام مصطفیٰ دودھ دہی والے انہاں دی رہائشگاہ تے منعقد ہوندی ہے۔ پچھلے سال یہ مدرسہ کمل الاسلام دے اندر ہوئی، ویسے باقی جنیاں ہوئیاں وہ اس جگہ تے ہی ہوئیاں، اور اج بھی پہلے تے پروگرام انہاں دا یہ ہوئی سی کہ مدرسہ کمل الاسلام کیتی جائے گی، لیکن پھر بعد شاید پروگرام اتھوں دا بن گیا۔ ویسے کوشش کریا کرو ایتھے ہی کریا کرو، جڑی محفل جتھے ہوندی ہے نا وہ اوتھے ہی ہوئے نا، جگہ نہ بدلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ موسم دی خرابی تے مجبوری ہے، موسم اگر ٹھیک ہوئے تو اوتھے ہی کریا کرو جتھے محفل ہوندی ہے، یہ دے بڑے فائدے نے۔ تو بہرحال اج دی محفل دے اندر میں غلام مصطفیٰ صاحب اور انہاں دے برادران اور انہاں دے صاحبزادگان اور انہاں دے ساتھیاں دی دعوت تے حاضر ہویاں،
اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اے دوست تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، اے بچے بیٹھے نے باقی جگہ خالی ہے، اے سیانے بندے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تاکہ پیچھے آنے والے نوں دقت نہ ہوئے۔ اے سیانے بندے اگے آ جاؤ، بڑی مہربانی۔ چھوٹے تسی تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، سیانے بندے نوں جگہ دیو، بڑی مہربانی، کیونکہ تسا تقریر تے سننی نہیں، تسا کھیلنا ہے، کھیلیا تے سائڈ تے بھی جا سکدا ہے، تے بڑی مہربانی اے دوست اگے اگے تشریف جاؤ، بڑی مہربانی۔ تو توجہ فرمائے، اج دی اس محفل پاک کے اندر جو کچھ میں تلاوت کیتا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب پیارے تسی فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، کوئی بدلہ نہیں منگدا، کوئی معاوضہ نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا، قرابت داراں دی مودت منگدا، قرابت داراں دی مودت، محبت اور مودت دے اندر بڑا فرق ہے۔ محبت بھی مودت ہی ہے اور مودت بھی محبت ہی ہے، لیکن ایک بریک جا فرق علماء نے کیتا ہے کہ محبت کہندے نے کسی دے نال ایسی محبت ہونا کہ بندہ اس تو بغیر زندہ رہ سکے، تے مودت اینو کہندے نے کہ ایسی محبت کسی دے نال ہونا کہ اس تو بغیر بندہ زندہ ہی نہ رہ سکے، اینو مودت آکھدے نے۔ گویا کہ فرمایا میں اپنے قرابت داراں دی مودت منگدا، اینا پیار منگدا، اینا پیار منگدا کہ اینا تو بغیر تسی زندہ ہی نہ رہ سکو۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر اس تو معتبر جڑی مفسرین نے کی تھی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے قبیلے والوں وہ گل نہیں سی سن دے، آپ تبلیغ کر دے وہ رولا پاؤں دے، برا بھلا کہندے، دھمکیاں لاؤندے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے کولوں کوئی معاوضہ تے نہیں منگدا، پر میں تواڈا رشتہ دار تے ہاں نا، تواڈا قرابت دار تے ہاں نا، او جنی کنا حق قرابت داری دا او تے مینوں دے چھڈو۔ جو سلوک قریبیاں نہ کیتا جاندا ہے، رشتہ داراں نہ کیتا جاندا ہے، مینوں رشتہ داری دا حق تے دے دیو نا، تسی تے مینوں وہ بھی نہیں دے رہے۔ ایک تفسیر اس دی یہ ہے، اور معتبر مفسرین نے ایک کی تھی، دوسری بھی مفسرین نے کی تھی۔ بہرحال یہ دو تفسیراں نے اس دیاں، تو گزارشیں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل پاک جنہ نے دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں۔ اج جدوں بھی واقعہ کربلا سنایا جاندہ ہے، جب سنیا جاندہ ہے او دے وچ ایک چیز اجاگر کرنے واسطے یہ سب کچھ سنایا جاندہ ہے کہ لوکاں دے دلان دے اندر میرے نبی دی آل دی محبت پیدا ہو جائے۔ باقی کوئی جو مرضی جدہ مرضی بیان کرے، یار تسی ہن مشورہ نہ دیو اور ساؤنڈ تہاڈا ڈھلا ہے مینوں پتہ ہے، تے اے ہن تسی میں تے نہیں نہ آکھیا سی بھی اوہی لیاؤ، ہن تسی مشورہ نہ دیو، ہن چلن دیو جداں دا چلدا۔ تسی محفل دے لحاظ نہ ساؤنڈ سدیا کرو، اے ساڈے دوست نے لیکن ہلے یہ ساؤنڈ میری محفل دے مطابق نہیں، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے معیار دے مطابق ساؤنڈ ہلے نہیں، آہستہ آہستہ ان سمجھو کہ ہلے بچہ ہے ساؤنڈ، یہ آہستہ آہستہ 2-4 سال ہلے تے ایسے مہینے میرا خیال لیا ہے نا، تے یہ آہستہ آہستہ ہوں تسی میرے تے نہ ٹریننگ کراؤ، یہ ٹریننگ ہور کتے کر لین دیو، پھر جدوں ٹرینڈ ہو جائے گا پھر سد لیا کرو۔ تے ہوں تسی کوئی ادھروں آندا کان جان کے کچھ کہندا کوئی کچھ کہندا، تے پھر ساری محفل تے انج ہی ہو جائے گی۔ ہوں جنی کی آواز آ رہی ہے سن لو، یا تو پہلے تجربہ کرنا ہوئے تو تجربہ نویں نویں تجربے کرنے ہون تو پھر بعد پہلے کر لئی دے نا، اصل ویلے سد کے سن لینا سی، ہوں تسی ہوں نہ مشورہ دیو، بڑی مہربانی، ایویں خام خواہ اداں محفل خراب ہوندی ہے۔ ہوں جداں دا چلدا چلن دیو، قبول کرو، آئندہ فیصلہ کرن لگے ذرا مشورہ کر لیا کرو کسی نہ۔
توجہ فرماؤ. تو گزارشیں کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل نے 10 محرم الحرام نو شہدائے کربلا نے ایک ایک کر کے اپنی جاناں قربان کیتیاں. انہاں کادے واسطے کیتیاں؟ کوئی پیسے چاہیے سن، کوئی مال چاہیے سی، حکومت چاہیے سی؟ نہیں. انہاں دی شرط ایک ہی سی، جان جاندی ہے تے جائے، بچے ذبح ہوندے تے ہون، پانجے ذبح ہوندے تے ہون، پتیجے ذبح ہوندے تے ہون، پر نانے دے دین نو آنچ نہیں آن دینی. بس انہاں دا انہا ہی مشن سی، اور انہاں نے دین نو بچایا. کسی نے کیا خوب آکھیا، حسین جے نہ شہید ہوندا تے اج کر کر پیدا یزید ہوندا. حسین جے نہ شہید ہوندا اج کر کر پیدا یزید ہوندا. میرا امام ڈکا لا گیا ہے، اگوں یزید پیدا ہونا تے ایک پاسے کوئی بندہ یزید دا نام رکھن واسطے بھی تیار نہیں ہے. کوئی تیار؟ حسین دے نام دے کنے بندے تانوں مل جان گے، لیکن یزید دے نام دا بندہ تانوں نہیں ملے گا. ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت با یزید بستامی. میں کہا یزید تین با یزید ہور چیز ہے، یزید ہور چیز ہے. تے دوسرا انہاں اے دی نسبت نال نہیں رکھیا، جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دے نام ہور کسی نسبتاں دی وجہ نہ ہوندے. بہرحال اور ایک میں گل ہور کرنا چاہنا کہ اسی اہل سنت و جماعت انہاں دا سانوں بھی دکھ ہے. جو ظلم ہویا اس ظلم دا سانوں بھی دکھ ہے، سانوں بھی غم ہے، لیکن اظہار کرن دا ساڈا اپنا انداز ہے، اظہار کرن دا اپنا انداز ہے. کئی لوگوں دی مینوں سمجھ نہیں آتی غم تے دکھ کدوں شروع ہوندا ہے؟ جدوں کسی دا وصال ہو جائے. لیکن کئی لوگ کی پورے 10 دن سوگ کرتے رہتے ہیں، جدوں وصال ہو گیا ادوں انہاں دا سوگ ختم ہو جاتا ہے. سوگ ختم ہو گیا. یاد رکھو جڑا حسینی ہے نا، میرے امام دا منن والا، او دے دل وچ تے غم حسین ہر ویلے موجود ہے، ہر ویلے موجود ہے. اور میرے امام حسین اہل بیت اطہار نو چھڑ کے کوئی بندہ آکھے میں جنت چلا جاواں، میں بخشیا جاواں، یہ سوچیا بھی نہیں جا سکتا. آج انہاں نال پیار کر. میں تھوڑا جا واقعہ اگے عرض کر کے میں عرض کیتا سی کہ جڑا بیان مدرسہ قمر الاسلام چ ہویا وہ ایتھے نہیں ہونا، ایتھے انشاءاللہ ہو رہے گا. جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شہادتاں ہو گئیاں 10 محرم 61 ہجری جمعے والا دن شہادتاں ہو گئیاں، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے. جدوں شہید ہوئے میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کار وہ سارے انہوں نے لاشیں بھی پڑے نے. یزیدیاں نے اپنے جڑے انہوں دے واصلے جنم ہوئے انہوں نے دفن بھی کیتا، انہوں دے جنازے بھی پڑھے، لیکن اہل بیت اطہار دے شہزادیاں دا کسی نے جنازہ نہ پڑھیا. انہوں دے سر اتار لے، لاشیں اتھی رہن دیتے. پر یارو غور کرو، انہوں نے سر اتار کے نیزیاں تے چڑھا لے. اگر تسی واقعہ کربلا پڑھو معتبر کتاباں چوں، اج کل تے وائزین پتہ نہیں کی کوئی سنائی جاندے نے. میں ایک تھا جلسے تے گیا سرگودے تو اتھے مولوی صاحب بیان کر رہے سے، انہوں نے کہا اللہ آکھیا، حسین آکھیا یا اللہ گل کر دین بچا لواں، اللہ کیا بچا دے.
ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀਨ ਬਚਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਆਖੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਤਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھیاں نو اوتھے چھڈ کے چلے گئے۔ یزیدی کوفے ول چل پئے۔ اگے اگے سرے حسین خولی بن یزید دے کول حسین حضرت حسین دا سرے، باقی سر پیچھے پیچھے میرے دوست لٹے پٹے قافلے نو نال لے کے چل پئے۔ ہن جدوں چلے کوفے ول میرے دوست سر تے پہلوں لے کے چلے گئے، باقی اگلے دن گئے۔ جدوں ساری رات سیدہ زینب اوتھے اپنے ویر ول ویکھدیاں نے، کدی لاشا ویکھدیاں نے اپنے پتراں دا، کدی لاشا ویکھدیاں نے اپنے پانجیاں پتیجیاں دا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں رہیاں، اکھاں چوں آنسو آئے، کیوں نہ آؤن جس ویلے اے دلدار وچھڑن۔ اب تھوڑا جہا ایکو دے چھڑو کہ گھر ہی چھڈ آئے ہو۔ جس ویلے دلدار وچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں سر اے روگ محمد اے جس دا نام وچھوڑا، سب روگاں سر اے روگ محمد او جس دا نام وچھوڑا۔ تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھی انہوں نے لاشے پے نے، سیدہ زینب ویکھدیاں نے، ساری رات پہرا دیندیاں رہیاں، روئیاں۔ وہ چلے گئے نا جدوں یزیدی تے اوتھے فرات دے کنارے تے ایک قبیلہ سی، بنو اسد قبیلہ، غادریہ بستی دے وچ۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھیاں دے نو پھر انہوں نے دفن کیتا انہاں دے جان تو بعد جدوں کوفی چلے گئے۔ ہن چلدیاں ہن سر انور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور سب تو اگے تے سب تو اونچا، اے سر مبارک کے دے کو علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے اندر نقل کر دینے۔ اے سر انور خولی بن یزید دے کول، اور علامہ کامل الاسیر ابن کامل، علامہ ابن اسیر الکامل دی معتبر تاریخ انہاں دی او سیرت انہاں دی او دے وچ بھی نقل کر دینے۔ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور جدوں یزید خولی بن یزید دے کولے سر لے کے جا رہا ہے، اگے جا کے شام پہ گئی، کوفے پہنچے تے شام پہ گئی۔ جدوں شام پہ گئی تے سارے اپو اپنے گھراں نوں چلے گئے، اپنا نال ہی اپنے سراں نوں بھی لے گئے۔ کہن لگے ہن تے گورنر ہاؤس دا دروازہ بند ہو گیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد سو گیا ہے، دن چڑھے گا تے او دے سامنے جا کے سراں نوں پیش کراں گے تے نالے انعام لواں گے، نالے اپنیاں بہادریاں دساں گے، نالے انعام لواں گے، نالے اپنیاں بہادریاں دساں گے۔ وہ خولی بن یزید جدوں سر حسین نو لے کے اپنے گھر گیا، او دی بیوی جدا نام ہے نوار، وہ پوچھن لگی خولی بن یزید نو، انہیں کہا اے کی ہے؟ انہیں آکھے بہت وڈا خزانہ ہی۔ انہیں کہا پھر بھی دس ہے تے کی؟ انہیں آکھا اے فاطمہ دے لال امام حسین دا سارے۔ انہیں کہا خزانہ کداں؟ انہیں آکھا یہ دے بدلے سانو اینی دولت لبنی ہے، اینا انعام لبنا ہے نا، ساڑھے کو ساری زندگی مکڑا نہیں۔ وہ کہنے لگی ظالمہ لوکی گھرانوں آن تے مٹھائی لے کے آندے نے، فروٹ لے کے آندے نے، کوئی ہور چیز لے کے آندے نے، تو فاطمہ دے لال دا سر لے کے آ گیا، تیر تو وڈا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے۔ انہیں کہا زیادہ نہ بول ورنہ میں تینوں بھی قتل کر دیاں گا۔ انہیں کہا میں بول دی تے نہیں، لیکن ہن میں تیرے نال رہنا نہیں۔ میرے دوستا رات پئی انہیں سر حسین ایک برتن دے وچ رکھ کے اتے برتن دے دی کٹ دے دیتا ٹھک دیتا،
अद्धी रात वेले ओदी बीवी नवार उठी किसे कम वास्ते रफाए हाजत वास्ते उठी वेख्या हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दे सर अनवर चों नूर दियां शवावां निकल रही ने आसमानां वल जा रही ने उन्हां शवावां दे विच छोटे छोटे नूरी परिंदे खेल रहे ने नवार ने उस वेले अपने खामन खोली बिन यजीद नूं जगाया कहन लगी वे खोली जालम वेखते सही आ वेखते सही जेदा तू सिर उतार के ले आया है ओदा जिस्म ते ओथे कूफे दे अंदर ओदा जिस्म ते करबला दे अंदर मौजूद है इत्थे ओदा सर अनवर है ते आ वेख सर अनवर जो नूर दियां शवावां निकलदियां ने मेरे वीर गौर ते करदा जा एक करामत है सर हुसैन दी नूर दियां शवावां निकल रही ने रात दा वेला है हजरत इमाम हुसैन दे सर अनवर चो नूर दियां शवावां निकलियां खोली बिन यजीद ने भी वेखियां ओदी बीवी नवार ने भी वेखियां रात गुजरी जदों रात गुजरी ना दिन चढ़ गया गवर्नर हाउस दा दरवाजा खुलिया जदों गवर्नर हाउस दा दरवाजा खुलिया ना ये जिद को जिदा सरे अनवर है सी वो कूफी लैके उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद दे दरबार च पहुंच गया उन्होंने मैं दरबार तो नहीं कह सकता दफ्तर कह सकता इदां दे फरीदां दे दरबार नहीं हुंदे ओदे दफ्तर च पहुंच गया जदों पहुंचे ना बड़ा खुश होके कहने लगा हुसैन इब्ने अली दा सिर अगे लियाओ थाल दे विच रख के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सर अनवर जदों उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद दे सामने रखा गया ओदे हत्थ विच एक छड़ी सी वो लबां ते लाउंदा है कहंदा हुसैन तू किड्डा हसीन है किन्ना खूबसूरत है पर तू साडी गल नहीं मन्नी जे तू साडी गल मान लैंदा तेरे ते आ मौका ना आउंदा जदों उन्हें इन्नी गल कीती ओदे दफ्तर दे विच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक बुढ़े साहबी हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे सन हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ओ जालिम अपनी छड़ी पीछे कर अपनी छड़ी नू पीछे कर जिस जगह ते तू छड़ी लाउना है इस जगह ते मैं कमली वाले आका नू बोसे लैंदियां वेखिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बोसे देंदियां वेखिया अज तू इत्थे छड़ी लाउना है खबरदार खबरदार अपनी छड़ी नू पीछे कर मेरे दोस्ता जुल्म दी भी ते कोई हद हुंदी है हजरत इमाम हुसैन ते होने हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर सहाबा हुण सहाबा इन्हां दा किन्ना लिहाज करदे ने सहाबा किन्ना ख्याल करते ने ते एक ही करते ने इन्हां ज़ालिमां ने जुल्म दी अखीर कीती सहाबा किड्डा ख्याल करते ने तुहानू याद होवेगा जदों मेरे कमली वाले आका दा विसाले पुरनवार होया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा विसाले पुर अनवार होया मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे उम्मती इस गल ते जरा गौर कर कि मदीने दे ताजदार कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जदों विसाले पुर अनवार होया हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छड़ के चले गए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम दी जुदाई विच रोंदे रहे गलियां बाजारां विच फिरदे रहे दीवाना वार फिरदे रहे बिल आखिर छड़ के चले गए क्यों चले गए मदीना छड़ के मुल्क शाम वल चले गए हजरत बाबा फरीद गुलाम फरीद कोट मिठन वाले ने नक्शा खिंचया फरमांदे ने हजरत बिलाल क्यों गए कहंदे उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ए उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ते पत्थर जिन्हां दे सावे
غلام فریدا اتے کی رہنا او غلام فریدا اتے کی رہنا او جتے یار نظر نہ آوے او غلام فریدا اتے کی رہنا تے جتے یار نظر نہ آوے حضرت بلال چھڑ کے چلے گئے ملک شام چ پھرتے رہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی فرمایا بلال ایڈی بے وفائی بھی چنگی نہیں تو سانو کدی ملنے نہیں آیا کدی مدینے ہی نہیں آیا آقا میں حاضر ہوں گا اتھو شام تو پھر چلے مدینہ شریف آئے جب مدینہ شریف آئے نا پتہ لگ گیا نبی پاک علیہ السلام دا مؤذن بلال آیا ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آ گئے دیگر لوگ آ گئے بلال اج اذان تے سنا بلال اج او اذان سنا جیڑی میرے نبی دے سامنے پڑھدا ہوندا سی سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بھئی ہن مرچ سکت نہیں جدوں اذان پڑھدا سی اشہد ان محمد رسول اللہ کہندا سی سامنا سونا ہوندا سی سبحان اللہ ہن میرے آقا پردے چ چلے گئے نے ہن سامنے نہیں نظر نہیں آؤ گے تے میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی میرے دوستہ صحابہ آکھیا نہیں مننے بڑیاں لوکاں نے آکھیا نہیں مننے بڑیاں نے زور دیتا نہیں مننے کچھ لوکاں نے آکھیا جے مناونا تے اکو طریقہ ہے نبی پاک دے نواسے حسن حسین نو بلا لو وہ دوویں آ گئے انہاں نے آکھیا پیارے بلال اذان تے سنا جیڑی ساڈے نانے دے دور چ پڑھدا سی ساڈے نانے دے ہوندیاں پڑھدا سی وہ اذان تے سنا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تھی میرے دوست جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچے اگے پڑھن دی ہمت نہیں ہوئی تھلے آ گئے بے ہوشی ہو گئی گشی تاری ہو گئی اور میرے یارا غور کر دے جا صحابہ اینا خیال کر دینے بلال نے کسے دی نہیں منی پر اینا دی موڑی نہیں کسے دی نہیں منی میرے سکت نہیں سکت نہ ہون دے باوجود انہا شہزادیاں دی موڑی نہیں لیکن وہ وکری گل ہے کہ پوری نہیں ہو سکی گشی پہ گئی حضرت بلال نو یارا غور کر انہا خیال کرن صحابہ کرام انہا شہزادیاں دا لیکن انہا ظالمان نے ظلم کیتا جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور سامنے زید ابن ارقم نے فرمایا وہ ظالمہ اپنی چڑی پچھے کر اے وہ جگہ جتے نبی پاک علیہ السلام نو میں بوسے دین دیاں ویکھے ہے سبحان اللہ انہیں خیر چھڑی چک لئی کہندا جے تو بڑھا نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کروا دیندا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے بے ایمانہ ظالمہ تینوں میرے بڑھاپے دا حیا آ گیا تینوں میرے کملی والے دا حیا نہیں آیا سبحان اللہ تینوں میرا حیا آ گیا کہ تو بڑھا ہے تینوں میرے بڑھاپے دا خیال آ گیا تینوں سیدہ فاطمہ دا خیال نہیں آیا تینوں مولا علی دا خیال نہیں آیا تینوں انہاں دے نانے کملی والے آقا دا خیال نہیں آیا اور حضرت زید بن ارقم سر تے کپڑا رکھیا روندے ہوئے اٹھ کے آ گئے فرمایا تساں کوفیو چنگا نہیں کیتا اس ظالم نو اپنے تے مسلط کیتا ہے اس شریف آدمیاں نو قتل کرے گا تے پیڑے آدمیاں نو سپورٹ کرے گا اسی بھی تے ادھا ہی ہے نا ساڑھے لوگ کہتے ہیں حکومت چنگی نہیں آئی حکومت چنگی نہیں آ رہی جی پتہ نہیں کی ہو گیا اسی 5000 روپے دا ووٹ ویچ دینا ہوں تو مسیح تے جا کے دعا مانگنی یا اللہ عمر فاروق ورگا حکمران دیں 5000 دا ووٹ ویچ دینا تو پھر رکھنا یا اللہ عمر فاروق ورگا حکمران دیں یہ 5-5000 دے ووٹاں نہ عمر فاروق ورگا حکمران نہیں لبنا پھر حکمران بھی اونج دا ہی آئے گا جیویں دا تسی لے آنا ہے سبحان اللہ یاد رکھو میرے امام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جدوں انہوں نے یہ گل کیتی نا اس تو بعد عبید اللہ ابن زیاد اٹھیا کہندا بی بی کون ہے آخی اے زینب
یہ کون ہے؟ یہ حسین دی بھین ہے۔ اے بچہ کون ہے؟ انہاں کہ علی اصغر، یہ بیمار ہے، یہ مقابلے چ نہیں سی آیا۔ کہنے لگا انہوں بھی شہید کرو، انہوں بھی قتل کرو۔ سیدہ زینب نے فرمایا ویکھی یہ دے وال بعد چاہنا، پہلے مینوں مارو، مینوں قتل کرو، پھر انہوں کرو۔ فرمایا ساڈا اجڑ سارے دا سارا باغ اجاڑ کے ہلے تیرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا ظالمہ؟ حضرت عبیداللہ حضرت سیدہ زینب نے جدوں اینی گل کیتی وہ چپ کر گیا۔ پھر کہنے لگا اللہ دا شکر ہے جس اللہ نے تانوں ذلیل کر کے رکھ دیتا، یزید نو عزت دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے بیٹے حضرت امام حسین دی ہمشیرہ سیدہ زینب جنہ دودھ سیدہ فاطمہ دا پیتا ہے اٹھ کے کھلو گئیاں، کہنے لگیاں او ظالمہ کی آکھیائی؟ فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ فرمایا اللہ دا شکر ہے جس اللہ نے نبی پاک دی آل ہون دی وجہ دے نال سانو عزت دیتی، سانو عظمت دیتی اور سانو انج پاک کیتا جویں پاک کرن دا حق کی۔ ہن یزید ہن عبیداللہ ابن زیاد کہنے لگا اعلان کرو سارے لوگ کی کوفے دی جامع مسجد پہنچ جان، میں خطاب کرنا چاہنا۔ اے نہ سمجھو کہ وہ خطیب سی، بڑا چنگا بندہ جی، مسجد دا خطیب سی۔ ادھر رواج سی جڑا خلیفہ وقت ہوندا سی جمعہ وہ پڑھاندا سی۔ اج جس طرح اج کل ایکسٹرا خطیب نے، وہ ایڈا ایکسٹرا خطیب نہیں سی، چونکہ او دی حکومت سی، اوتھے گورنر ہی وہ سی، تو انہیں پڑھانا سی۔ کہنا مسجد لے چلو سارے نو، میں خطاب کرنا چاہنا۔ کوفے دی جامع مسجد لوگ کٹھے ہو گئے۔ جدو کٹھے ہوئے نا تے اٹھیا عبیداللہ بن زیاد پھر بکواس کی تھی، کہنے لگا اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جن نے امیر المومنین یزید نو فتح دیتی تے قذاب ابن قذاب حسین نو شکست دیتی۔ جدو اینی گل کیتی انہاں بندیاں دے وچ ایک بندہ بیٹھا سی جیدا نام سی عبداللہ بن عفیف۔ عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوستاں وچوں سی، اکھاں تو نبینہ سی، کتے نہیں سی جاندا، مسجد دے اندر ہی رہندا سی، اللہ اللہ کردا رہندا سی تے نالے دعا منگدا سی یا اللہ شہادت دی موت دیویں، شہادت دی موت منگدا سی، نالے اللہ اللہ کردا رہندا سی، شہادت دی موت منگدا سی۔ میرے دوستا جس ویلے شہادت دی موت منگی نالے اللہ اللہ کردا ہے، لوگ سوچ دینے تے اکھاں تو نبینہ ہے، اے شہادت دی موت کیویں لوے گا، جنگ چ جا نہیں سکدا۔ اللہ نے شہادی دعا نو قبول کیویں کیتا؟ جدوں عبیداللہ ابن زیاد نے آکھیا اللہ نے قذاب ابن قذاب حسین نو شکست دتی تے یزید نو فتح دتی، اے اٹھ کے کھلو گیا، انہیں کہا ظالمہ تو بھی قذاب، تیرا یزید بھی قذاب، عبیداللہ ابن قذاب تو بھی قذاب، تیرا پیو بھی قذاب۔ فرمایا میرا حسین بھی سچا، میرا علی بھی سچا۔ فرمایا تیرا باپ بھی قذاب، تو بھی قذاب، میرا حسین بھی سچا، میرے حسین دا باپ علی بھی سچا۔ یہ سچے لوگ نے اور انہاں دی صداقت تے شک ہو ہی نہیں سکتا جڑا خون رسول ہے۔ انہیں ویکھیا پھڑن لگا تو دے قبیلے دے لوگ بیٹھے سن، انہیں چھڑا دیتا، لیکن جدوں لوکی چلے گئے انہوں شہید کر کے مسجد دی دیوار نہ لٹکا دیتا۔ گویا کہ وہ دعا پوری ہو گئی کہ یا اللہ میں نے شہادت دی موت دے، وہ شہید ہو گیا۔ میرے دوستانوں عبیداللہ ابن زیاد نے آرڈر جاری کیتا، کہنے لگا اے جننے بھی شہید نے انہاں دے لاشیں اسی طرح انہاں دے سر نیزیاں تے ٹنگ لو تے اجنیاں پردے دار بیبیاں نے جننے قیدی بنائے نے انہاں ساریاں نو سواریاں تے بٹھا لو تے کوفے دیاں گلیاں بازاراں دے وچ پھراؤ، گلیاں بازاراں دے وچ پھراؤ، جتے چوک آ جائے اتھے رک جاؤ تے لوکاں نو دسو لوکو دیکھو کون نے، اے نبی پاک علیہ السلام دی آل دے شہزادے نے، اے نبی پاک علیہ السلام دی آل ہے، لیکن انہاں یزید نو خلیفہ نہیں منیا، انہاں یزید دی بیعت نہیں کیتی، اس واسطے سن دے جاؤ اب ایکو سی انہاں دا کی حشر کیتا تے جدوں انہاں نو معاف نہیں کیتا اسی ہور کسے نو معاف کیویں کران گے؟ تاکہ لوکاں تے دہشت پہ جائے۔ حضرت امام زین العابدین وی نال نے
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਫੌਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਬ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਬ ਆਖਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਜਿਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਜਿਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਖੁਦ ਆਪ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ। अपना जुर्म किसे होर सिर मड़ी दा नहीं, अपना जुर्म किसे होर सिर ए मड़ी दा नहीं। एहो लिखिया है इश्क दे बोर्ड उत्ते कि हत्ती खुशक मलाने दे चढ़ी दा नहीं। ओ कलमा पढ़िए ते कलमे दा हक दईए। ओ कलमा पढ़िए बई कलमा पढ़िए ते कलमे दा हक दईए। वांग कूफियां कलमा पढ़ी दा नहीं, वांग कूफियां कलमा पढ़ी दा नहीं। और फिर उन्होंने कहा वो जिथे आबादी आई उन्हें कहा भी रुकना तो है ही है, इत्थे रुक जाइए गिरजे दे कोल। वो जो रुके ना उत्थे उन्हें कहा तुसीं रात गुजारनी है तो इत्थे गुजार लो। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक। वो रुक गए। उत्थे हर सहूलत है सी। नाल ही कहने लगा मेरी एक गुजारिश है जे मान लवो तो। उन्हें आख्या कि? कहने लगा 10,000 दिनार मेरे कोल है, ये ले लो ते एक रात वास्ते सरे हुसैन मैनू दे दो। सुभान अल्लाह। तुसा रात इत्थे रुकना है ना ते मैनू दे दियो। ते ए जड़ियां पर्दादार बीबियां ने ये भी मैनू दे दियो, मैं इन्हां दी खिदमत कर लवां। पहलों तो मन्ने ना, उन्हें आपसे मशवरा किया। कहने लगे उत्थे जाके जो इनाम मिलना वो तो मिलना ही है, बारों बार 10,000 दिनार क्यों जावे, ये बारों बार मिल रहा है, ये ले लीजिए। उन्हें ले लिया 10,000 दिनार ले लिया। कला कला दिनार गिन के बोरे च बंद किया, तोड़ा बन लिया, तोड़े का मुंह बन लिया। अच्छा रात हुई, जो रात हुई पर्दादार बीबियां वास्ते उन्हें सोहना कमरा तैयार किया, साफ सफाई की थी, बेहतरीन खाना पकवाया और उन्होंने वास्ते बड़े नरम ते सोहने बिस्तरे बिछाए। उन्हें कहा बीबियो तुसां मुसीबतां बड़ियां चलियां ने, सफ़र तुसीं बड़ा कीता ते सफ़र तुहाडा हाले लंबा है ते तुसीं रात आराम कर लो। किसे शै दी लोड़ पवे मेरा खादम तुहाडे दरवाजे ते है, तुसीं आर्डर करना है फौरन हाज़र हो जाएगी।
ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਉਹਨੇ ਸਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਉਹੀ ਕਰਾਮਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਚੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत। ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कोई आया पा के चला गया। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਥੋੜਾ ਇਕੋ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਾਊਂਡ। जो कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, ये तो अपना नसीब है, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं। कहीं कुर्ब में भी है दूरियां, कहीं कुर्ब में भी है दूरियां, कहीं दूरियां भी हुजूरियां, कहीं दूरियां भी हुजूरियां। कोई कुर्ब में भी दूर है, कोई कुर्ब में भी दूर है, और कहीं हिज्र में भी विसाल है, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं। ये तो अपना नसीब है, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं। और फिर गौर करो ना, जिन्ना कलमा पढ़िया वो नेरे ते चढ़ा के लिया रहे ने, उन्हें तो कलमा ही नहीं सी पढ़िया। वो सरे हुसैन नूं वेख के कलमा पढ़ गया, वो एवें नहीं पढ़िया कलमा, एवें नहीं पढ़िया। उसकी वजह की है? इत्थे मेरे नबी पाक दी हदीस सुन। सुभान अल्लाह। मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे खानदान नाल जिन्ने भी कोई नेकी की थी, मैं मुस्तफा दा बदला देंगा। सुभान अल्लाह। मेरे खानदान नाल जिन्ने भी कोई नेकी की थी, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है। हुण नबी पाक ने फरमाया, जिन्ने मेरे खानदान नाल
جنہیں میری آل نال کوئی نیکی کی تھی میں تو بدلہ دیاں گا. اب دیکھو آخرت چ تے دینا ہی ہے, میرا نبی دنیا چ دے جاندا ہے, سبحان اللہ آخرت چ بدلہ دینا ہی ہے. دنیا ہی دے دیتا انہوں کلمہ نصیب ہو گیا. سبحان اللہ کسے نو کلمہ نصیب ہو جانا دنیا چ رہ کے یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے. وہ بندہ مسلمان ہو گیا پھر ساری زندگی نبی پاک دے دین دی تبلیغ کرتا رہا. سبحان اللہ یہ دیا میں مثالاں چند ایک اور بھی دینا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری آل نال نیکی کیتی میں وہ بدلہ دیاں گا. میں او مثال نہیں دینا, آخرت تے نبی پاک علیہ السلام نے بدلہ دینا ہی ہے, ایس دنیا چ بھی دینا ہے. اور میرے نبی دی حدیث سنو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت اپنی آل دی کرنی ہے. سبحان اللہ پھر جڑے انہاں دے قریب ہون گے, پھر جڑے انہاں دے قریب ہون گے. سبحان اللہ فرمایا پھر اہل عرب دی, فرمایا پھر آخر دے جا کے اجمیہ دی میں شفاعت کراں گا. یارہ غور کر, نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے بخاری شریف دی, فرمایا المرء ما من احبا, فرمایا جڑا بندہ جس نال پیار کرے گا نا قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھے گا. سبحان اللہ اج تو آل نال پیار کرے گا نا تے قیامت والے دن آل نال اٹھے گا. تے جدوں آل نال اٹھے گا میرے آقا نے فرمایا میں سب تو پہلے جڑی کرنی ہے نا شفاعت اپنی اہل بیت دی کرنی ہے. سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا, اور شفاعت جڑی کرنی ہے برکت واسطے کرنی ہے. ویسے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے, فرمایا میں رب کو سوال کیتا یا اللہ میری پوری اہل بیت چوں کسے نو آگ چ نہ ساڑی. اللہ نے میرا سوال مان لیا, میری پوری اہل بیت چوں کسے نے آگ چ نہیں ساڑنا. سبحان اللہ میرے نبی دی حدیث ہے, سید ہوئے صحیح اصلی سید وہ قیامت والے دن آگ چ نہیں ساڑ سکتا. سبحان اللہ وہ جنتی ہے میرے نبی دے تعلق دی وجہ نال. ایتھے گل اور کرا, نبی پاک علیہ السلام دی ہور حدیث سندا جا. فرمایا جن نے میرے نال رشتہ داری کیتی جدے کولوں میں رشتہ لیا, تے فرمایا جدے کولوں میں رشتہ لیا یا جن نے مینوں رشتہ دتا, جنوں میں رشتہ دتا یا جدے کولوں لیا, فرمایا اونوں میرا یہ تعلق قیامت والے دن فائدہ دے گا. سبحان اللہ وہ جہنم نہیں جائے گا, بخشیا جائے گا. ہن ذرا سوچ, میرے نبی نے رشتہ کد کو لیا؟ سبحان اللہ میرے نبی نے رشتہ لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حفصہ عمر فاروق دی بیٹی ہے, میرے نبی دی بیوی ہے. سبحان اللہ میرے نبی نے رشتہ لیا سیدنا صدیق اکبر کولوں, حضرت اما عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے. سبحان میرے نبی نے رشتہ دیتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دا. میرے نبی نے رشتہ دیتا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ ادھر حدیث کی ہے جدے کولوں میں رشتہ لواں یا جنوں دیواں اے میری رشتہ داری انہوں قیامت والے دن فائدہ دے گی. سبحان اللہ یارو ایویں نہ کسی دے خلاف بغض نہ رکھیا کرو. میرے آقا جدو فرما دین کہ جڑا میرے کو رشتہ لوے یا جنوں میں دیواں یا جڑا مینوں دے قیامت والے دن میں انہوں بخشا لینا ہے, شفاعت کر لینی. پھر پیچھے کی رہ گیا. تو گزارشیں کر رہا, نبی پاک دی آل نال جڑا بندہ نیکی کردا ہے, اس عیسائی پادری نے نیکی کی تھی, اللہ نے دنیا چ اجر دے دیتا. سبحان اللہ اور سن نبی پاک علیہ السلام. اور یہ علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی البر والصلہ, نیکی اور صلہ دے بارے. علامہ ابن جوزی نے او دے اندر نقل کرتے ہیں, فرماندے نے کہ ایک سید بلخ دے اندر رہندا سی, بڑا شریف آدمی, بچے پالدا ہے. او دیاں بچیاں سی, بیٹا کوئی نہیں سی. سبحان اللہ بلخ شہر چ رہندا سی. ایک دن وقت آیا او دی موت آ گئی. میرے دوستہ صدا رہن واسطے نہ تو آیا نہ میں آیا, ہر ایک نے تو جانا ہی جانا ہے. ہر کوئی جان واسطے آیا, ایتھے رہن واسطے کوئی نہیں آیا. کوئی اج چلا گیا, کوئی کل چلا گیا, پاویں کوئی سید ہے پاویں کوئی غیر سید ہے, سارے جانا ہے. پیر وارث شاہ بھی تاں ہی فرماندے نے حضرت وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب عکاسی کی تھی. بابا وارث شاہ فرماندے نے دنیا والو یاد رکھو, کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں
ਕਾਫ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਨੇ ਗੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਅਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਿਸ ਦਮ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਿਸ ਦਮ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਮਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਸੈयद ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈयदਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਮਰਕੰਦ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਸੈयदਜ਼ਾਦੀ ਸਮਰਕੰਦ ਚਲੀ ਗਈ ਅਲਾਮਾ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰਕੰਦ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਠਹਿਰਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਜਮਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸائل ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਬਾਪਰਦਾ ਹੈ ਸੈयदਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਬਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਬਲਖ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੂੰ ਸੈयद ਹੈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਖ ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈयदਜ਼ਾਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਜੂਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਜੂਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਜੂਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ मेरी मिलत दे नौजवान जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा नहीं ना पढ़िया पर मेरे नबी दी आल नाल भला कीता मेरे नबी दी आल नाल नेकी कीती उन्हां नूं कर लै गया अच्छा खाना खवाया नाले कपड़े दिते उन्हां नूं होर कहन लगा ए कपड़े अपने पहनो होर कपड़े दिते नवे कपड़े दिते बड़ी खिदमत कीती जदों अगरात पई ओ अमीर भी सौ गया मजूसी भी सौ गया जदों रात पई कमली वाले आका दी ज़ियारत हुई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए हदीस है कमली वाले दी फरमाया मन रानी फिल मनामे फकद रअल हक इन शैतान ला यतमस्सलु बी ओ जिन्ने मैनू ख्वाब विच वेख्या उन्हें मैनू ही वेख्या क्योंकि शैतान हर एक दी शक्ल बन के आ सकता है मेरी सूरत बन के आ नहीं सकता फरमाया ख्वाब दे अंदर कमली वाले आका नूं देखिया उस मजूसी ने वेख्या उधरों उस हाकिम ने वेख्या हाकिम ने जदों वेख्या ते वेख्या कि मैदान माशर लगा है बड़े आलीशान महल ने नबी अलैहि सलाम हौज़े कौसर ते लोकां नूं पानी पिला रहे ने वो मजूसी जिहड़ा हाकिम वक्त जिहड़ा सी समरकंद दा हाकिम मुसलमान सी कलमा गो सी नबी अलैहि सलाम कोल चला गया कहन लगा सोहणिया सोहना जिहा महल कीदा है फरमाया एक कलमा वालियां वास्ते अर्ज कीती कलमा ते मैं भी पढ़दा वां मैं भी मुसलमान हां फरमाया तेरे कोल मुसलमान होने दी दलील की है सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर
علامہ ابن جوزی نقل فرماندے نے پوچھا دلیل کی ہے؟ چپ کر گیا، دلیل تے کوئی نہیں۔ فرمایا میری آل دی ایک شہزادی تیرے کول گئی سی، انہیں کہا سی میں سید زادی ہاں تے ہاں بیوہ تے غریب ہاں، سڑنا تاون کر تے تو پوچھا سی تیرے سید زادی ہون دی دلیل کی ہے؟ سبحان اللہ پوچھا سی نا؟ آنکھ کھلی، جدوں آنکھ کھلی نا تو ہن بھجیا مسیت حال نو کہ انہوں نے میں لے کے ہونا۔ انہوں نے کہا جی اتنے کوئی سید زادیاں نے ڈیرا لایا سی، وہ کتھے نے؟ انہوں نے لوکا کیا پتہ نہیں پوچھدا پچھاندیا پتہ لگا وہ تو مجوسی وال نے۔ مجوسی دا جا دروازہ کھٹکھڑایا، وہ مجوسی باہر انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا تیرے گھر ساڈے نبی دیاں شہزادیاں نے، تیرا کی کام ہے؟ تو تے مجوسی ہے، سانو دے چھٹ۔ انہوں نے کہا میں کیوں دیواں؟ انہوں نے کہا دے دے، میں انہوں نے خدمت کرنی۔ انہوں نے کہا تے میں خدمت کردا چنگا نہیں لگدا؟ سبحان اللہ انہیں کہنے والے اگلی گل سن، میں مجوسی نہیں ہوں، مینو مجوسی نہ کمی۔ اسی رات انہوں دی خدمت کی تھی، انہوں نے کھانا کھوایا، اونی دیر تک اسی ستے نہیں جنی دیر تک اسی انہوں دے ہاتھ تے اسلام قبول نہیں کر لیا۔ اسی مسلمان ہو گئے، اسی کلمہ پڑھ لیا، مجوسی نہ کہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادیاں دی اللہ اسا خدمت کی تھی۔ ادھروں میرے دوستا مجوسی کہنے لگا مینوں پتہ ہے جس واسطے تو دوڑدا آیا ہے، مینوں پتہ ہے جس کام واسطے تو آیا ہے، تینوں وہ مکان چاہیے نا جڑا کملی والے نو پوچھیا سی۔ کہنے لگا تینوں کداں پتہ؟ انہیں آکھیا جس سونے نو تے تینوں مکان وکایا او سونے نے او مکان ساڈے نامے لا چھڑے آئی۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں جی، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، نعرہ حسینیت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ ایک بزرگ گزرے نے جنہ دا نام ہے احمد بن حسیب، یہ بھی علامہ ابن جوزی نقل کر دینے البر والصلہ او دے اندر احمد بن حسیب رحمت اللہ علیہ یہ فرماندے نے خلیفہ وقت متوکل جڑا سی نا او دی والدہ دا نام سی شجاع، میں شجاع دا ملازم سا، انہیں کو لکھ لکھائیے کرونا ہوں دستے میرے کو کراؤں دی سی، میں کاتب سی ہو دا، کہنے لگا میں ملازم سا۔ ایک دن میں نے کہنے لگی کہ احمد بن حسیب 1000 دینار ہے، 1000 دینار ہے، اللہ جا کوئی بندے حقدار رب کے نہ انہوں نے دے چھڑی، کہنا میں لے گیا۔ کہنے لگی اپنے جڑے تیرے تعلق والے نا انہوں نے پوچھ لئی نا کیڑے کیڑے بندے حقدار نے، کئی سفید پوش ہوندے نے حقدار ہوندے نے پر وہ منگدے نہیں، انہوں نے لازمی دیں۔ وہ کہنا میں کرا کے پوچھ پچھا کے 300 دینار خرچ کر لیا، 700 دینار بچ گیا، 700 دینار بچ گیا۔ رات پہ گئی، میں 700 دینار سنبھال کے رکھ لیا، جدو رات پئی نا تو ساڈی گلی دا دروازہ کھڑکیا۔ اج دا شہراں چ ہن بھی چل جاؤ نا تو کئی لوکاں نے گیٹ لائے نے اپنے گلیاں دے اگے، وہ گیٹ کھڑکیا، انہیں آخیا میں باہر گیا تو ویکھیا ایک بندہ، مینوں کہنے لگا جی میں سید زادہ سبحان اللہ، تے میں اس ویلے تنگی وچ ہاں، میرے نال کوئی تعاون کرو۔ احمد بن حسیب فرماندے نے میں انہوں اپنے گھر لے گیا، میں انہوں 100 دینار
بلکہ ایک دینار اپنی جیب چو دے دیتا. میں کہ آ دینار لے جا. کہنے لگا میری بیوی قریب ہی سی, کہنے لگی وہ 700 بچیا پیا وہ دے دے اینوں. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا وہ حقداراں نوں دینا ہے. انہیں آخیا جی میرے نبی دی آل حقدار نہیں تو پھر حقدار کون ہے؟ سبحان اللہ. اساں کہڑا صدقہ خیرات دینا ہے, عطیہ ہدیہ دینا ہے نا, انہاں نوں دے چھڈ. وہ کہندا میں بیوی دی, میں کہا میں بیوی دی گل من کے فوراً 700 دینار چکیا, چک کے سیدزادے نوں دے دیتا. وہ لے گیا. سیدزادہ جدوں لے گیا نا تو میں اپنی گھر والی نوں کہا کم خراب نہ ہو جائے. کیوں؟ انہیں کہنا انہیں کیا سیا کہ جنوں جنوں پیسے دیں گے نا تو انہوں دے نام بھی لکھ کے لے آنے ہیں, ایڈریس لکھ کے لے آنے ہیں. تے ہن میں ایکو بندے نوں 700 دیتا سید سمجھ کے, اگر وہ سید نہ ہویا تو پھر گھر والی کہنے لگی کوئی نہیں سانو نبی پاک تے پورا اعتماد ہے, سبحان اللہ. فکر نہ کر. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرمان دینے ہو کہنا میں سے کش مکش ویچاں. رات گزر گئی, اگلے دن جدوں میں دن چڑھیا مینوں بلایا خلیفہ متوکل دی والدہ شجاع نے, کہن لگی احمد بن حسیب نو بلاؤ. میں چلا گیا, میں کمدہ چلا گیا تے کہن لگی حسیب مینوں حساب دینا وہ جڑا 1000 دینار تینوں دتا سی خرچن واسطے, او 1000 دینار تینوں دتا سی خرچن واسطے او دا حساب دے تے نالے 700 دا حساب دے. اینی گل کر کے رون لگ پئی, بڑی روئی. فرماندہ کہنے لگا میں کہ لے بھی کم خراب ہو گیا. وہ سیدزادہ کتے انہوں نے آن کے دس گیا ہے, جنہوں میں دیتے نا پیسے کٹھے ہی 700 دینار دیتا, وہ انہوں نے دس گیا ہے. میں نے تو قتل کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, سزا بڑی سخت ہوئے گی. کہنے لگا پھر دوجی بری کہنے لگی احمد بن حسیب میں تینوں کہنی ہے حساب دے نالے او 700 درہم دا 700 دینار دا حساب دے. پھر رون لگ پئی, پھر تیجی وری روئی. میں کہ اماں جی گلتے دسو. شجاع کہن لگی او جڑا 700 دینار ہے تو کنوں دتا سی؟ سبحان اللہ. کہن لگا ماں جی ایک سیدزادہ آیا سی میں انہوں دتا سی. کہن لگی راتی اللہ دے محبوب تشریف لے آئے, ویلے مشکلاں دے جدوں بھی میں صد ماراں, ویلے مشکلاں دے جدوں بھی میں صد ماراں, اے فوراں نظر کرم سرکار کر دے. مینوں ڈولنے او دیندے نہیں, ذرا جنہ کر کے نظر کرم بیڑا پار کر دے, کر کے نظر کرم بیڑا پار کر دے. ہوندے کرم میرے اتے ویکھ کے تے میرے نال قدسی بھی پیار کر دے. نبی پاک سرکار دی بارگاہ چوں منگا جدوں بھی نہیں ہو ادھار کر دے. وہ کہنے لگی راتی اللہ دے نبی تشریف لے آئے تے فرمایا جڑا تہاڈا تحفہ سی نا سانوں پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. تے شکریہ ادا کیتا نبی پاک نے کہ میرے 4 شہزادے بھکھے سن, تسی 700 دینار دے کے 4 دا کام کیتا ہے تے تہاڈا شکریہ. میرے آقا علیہ السلام نے میرے سانوں دعاواں دتیاں, میں تیرا شکریہ ادا کر دیا تے تیری بیوی دا شکریہ ادا کر دی. نبی پاک نے سانوں ساری گل دس دتی. سبحان اللہ. تے آلے مال ہور لے جا, آ ایک تھیلی بھی لے جا, اے تھیلی او سیدزادے دا گھر لب کے نا اتھے دے کے آنی, آ مال تیرا, آ تیری بیوی دا. وہ کہندا میں گھر گیا, میری بیوی پریشان. جدوں میں گیا میں انہوں جا کے دسیا, وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو کہنے لگا کہ میں وہ تھیلی لے کے نا نبی پاک اس سیدزادے دے گھر چلا گیا. جا کے دروازہ کھڑکایا نا, مینوں کہنے لگا وہ تھیلی ہے نا دے چھڈ. سبحان اللہ. وہ تھیلی ہے نا اشرفیاں دی جیڑی بھی دے چھڈ. کہنا میں کہ تینوں کداں پتہ ہے تے تھیلی تانوں کیویں پتہ؟ انہیں کہا جس سونے نے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਮਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਥੈਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਅਲਾਮਾ ਇਸਮਾਈਲ ਹੱਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह नकल फरमाते ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। एक ताजर तजारत वास्ते चलिया, तजारत वास्ते चलिया ना ते थोड़े जे पैसे कोई 500 दिरहम 500 दिरहम या 600 दिरहम ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਦਿਰਹਮ। असर की नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद चला गया, अजान हुई, उन्हें कहा चल नमाज पढ़ चलिए। मौलवी साहब ने सलाम फेरे, एक बंदा खलो गया, उन्हें कहा लोगों मैं सैयद हाँ, नबी दी आल दा शहजादा, धी मेरी जवान है, मैं उसकी शादी करनी ते मेरे को पैसे नहीं, जे तुसी मेरे नाल तावन करो चलो मैं उन्हें बाइज्जत अपने घर घल दियां। आरफे कड़ी फरमांदे ने तियां जे सो दौलत रजियां, ओ तियां जे सो दौलत रजियां ते सजदियां नहीं कर पे के सौरियां दे वल रुखसत करिए जो सरे ओ दे के सौरियां दे वल रुखसत करिए जो सरे ओ दे के। उन्हें कहा मैनू इन्ने पैसे दे दो जिस मैं शादी कर सका। वो ताजर के दिल च रहम आया, को 500 दिरहम सी, उन्हें सारे का सारा उन्हें दे दिता। चलिया सी माल खरीदन, सारा दिरहम उन्हें दे दिता, वापस आ गया। घर वाली कहती तू तो माल खरीदन चलिया तो वापस क्यों आ गया? उन्हें कहा असल च ना मैं मसीह ते नमाज पढ़न गया, उत्थे एक सैयदजादा सी, उहदी बच्ची दी शादी सी, उहदे कोल पैसे है नहीं सी, ते उन्हें ऐलान किया मेरे को रिया ना गया कि नबी दी आल दा शहजादा ते बच्ची दी शादी करनी ते पैसे नहीं, मैं सारे पैसे उन्हें दिया। ते घर वाली कहती अपना की बनेगा? उन्हें क्या अपना रब वारस। पर एक गल है जिहदे नाल मैं नेकी करके आया ना, उन्हां दा नाना बड़ा लजपाल ही, मैं नेकी करके आया। रात पै गई, मेरे दोस्त घर वाली परेशान है, कहने लगी सारे पैसे तू दे आया, सौदा कादा ले आएगा? कहने लगा कोई बात नहीं, कमली वाले आका दी आल ते खर्चा कर आया। जदों रात पई ख्वाब दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बगदाद दा ताजर है, फरमाया सवेरे इंज करी, सवेरे बलख शहर जावी, बलख शहर जाएगा, उत्थे एक बंदा उहदा नाम है अब्दुल्ला बिन ताहिर, फरमाया अब्दुल्ला बिन ताहिर नूं मिली, ओनू मैं कह दियांगा। फरमाया ओ ते अब्दुल्ला बिन ताहिर नूं मिली, फरमाया ओ तैनू 500 दिनार देवेगा। सुभान अल्लाह। इन्हें दिता की सी 500 दिरहम, अगों मिल की रहा है 500 दिनार। दिन चढ़िया, घर वाली नूं कहन लगा मैं बलख जा रहा। उन्हें आख्या तू तो बलख चलिया, घर ना कोई पैसा ना धेला, असी कित्थों खावांगे? उन्हें क्या फिक्र ना कर, मैं तुहाडा इंतजाम करके जाना, मैं बलख जाना, बस जाना तो आ जाना, लेकिन पैदल जाने सफर दिन तो लगते सी ना। उस सामने होटल वाला सी, होटल वाले को चला गया। होटल वाले नूं कहन लगा यार एक मेहरबानी कर, मैं जा रहा बलख, मैनू कोई काम है, ते तू इंज नहीं करता, जिन्ना चिर मैं बलख चलिया मेरे घर वाले नूं रोटी देंदा रही, खाना देंदा रही, वापस आन के हिसाब कर ली, मैं तेनों पैसे दे दांगा। होटल वाला कहने लगा कोई बात नहीं तू चला जा, टेंशन वाली गल कोई नहीं, तू चला जा, पैसे पावे ना दे, मैं तेरे घर वाले नूं खाना देंदा रहांगा, पैसे मैं तेरे को लेने भी कोई नहीं। कहने लगा एक ही गल इहदे विच राज की है? उन्हें आख्या जिन्ने तेनू बलख भेजिया है उन्हें मैनू हुक्म दिता है इन्हां कोलों पैसे नहीं लेने। जिन्ने तेनू बलख भेजिया ना भी बलख चला जा, उससे मैनू हुक्म कीता है इन्हां नूं फ्री खाना देना, पैसे नहीं लेने। वो बलख पहुंचे ना, बलख शहर अंदर दाखिल होया, अगे बंदा खलोता है,
وہ کہنے لگا جی تسی بغداد چو آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہیں آخیا میرا نام عبداللہ بن طاہر ہے، میں تواڈے انتظار جی کھڑا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مینوں حکم کیتا سی عبداللہ بن طاہر میرا ایک مہمان آ رہا ہے، وہ دی خدمت بھی کرنی، نالے انہوں 500 دینار دے دویں۔ انہیں 3 دن رکھیا، 3 دن وہ دی خدمت کی، آن لگیا 500 دینار دیتا۔ کہنے لگا رقم تیرے کو واہ ہے تے کوئی راہ چ لوٹنا لوے، نال بندے بھیجے نو گھر توڑ چھڈ کے آؤ۔ سبحان اللہ، گھر توڑ چھڈ کے آیا۔ نہ اے عبداللہ بن طاہر نو جاندا سی، نہ اوے نو جاندا سی۔ تعارف کراؤن والا کون ہے؟ جدی آل نال نیکی کیتی سی۔ سبحان اللہ، عظمتاں نے، برکتاں نے۔ اور پھر السعادۃ الدارین دے اندر علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماندے نے بغداد شہر دے اندر ہی ایک امیر کبیر آدمی سی، مجوسی بندہ سی۔ مجوسی انہوں نے کہندے جڑے اگ نو پوجدے نے، نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوندے، مجوسی سی۔ علامہ ربانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماندے نے مجوسی نے اپنے بیٹے دی شادی کیتی، اپنی بیٹی دی شادی کیتی، سارے بغداد دے لوکاں دی دعوت کیتی، تے نالے انہیں دوسرے پنڈاں چوں بھی لوگ سد کے انہاں دی دعوت کیتی، بڑا عالیشان کھانا پکایا کیونکہ بڑا امیر کبیر آدمی سی، سارے لوکاں نوں بہترین کھانے کھوائے۔ تے فرماندے نے علامہ ربانی فرماندے نے انہاں دے نال کر دے نال بالکل گوانڈ دے وچ ہی نبی پاک علیہ السلام دی آل دی ایک شہزادی رہندی سی، وہ بھی بیوہ سی، 3 بچیاں سی اودیاں، یتیم۔ وہ کہندا او مجوسی ایدی بنیاد کی بنی؟ ایک اللہ دا نیک بندہ بغداد چ رہندا سی، او گھروں بڑا تنگ، حالات بڑے تنگ، گھر والے نوں کہن لگا کہ اسی روز فاقہ کٹ دیاں تے اج انج نہ کریے، اج ساری رات نبی پاک تے درود شریف پڑھیے، کیونکہ درود شریف جڑا بڑیاں مصیبتاں ٹالدا ہے۔ وہ درود شریف پڑھتے رہے، اکھ لگ گئی، نبی پاک تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دن چڑھے گا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی غور کر، اچھا او دن چڑھے گا نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں مجوسی کو چلا جائیں، اس مجوسی نو جا کے میرا سلام آکھی کہ نالے آکھی اپنے مال دے وچوں مینوں مال دے۔ سبحان اللہ، وہ بزرگ فرماندے نے میری آنکھ کھلی، میں بڑا پریشان، خواب تے نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی تے بھیج رہے نے مجوسی وال، تے نالے کہندے نوں سلام بھی آکھی، وہ تے غیر مسلم ہے۔ دوبارہ آنکھ لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ٹینشن نہ لے، فکر نہ کر، جو میں آکھیا نہ کر اونجی، ویکھ تیرا کام سیدھا ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ، فرماندے نے دن چڑھیا، میں اس مجوسی دے کول چلا گیا، جا کے جدوں مجوسی دا دروازہ کھڑکایا، او دے نوکر چاکر باہر آئے، کہنے لگے کدھر آیا، کی گل ہے؟ انہیں آکھیا گل تے کوئی نہیں، میں مجوسی نوں ملنا ہے، انہوں کوئی پیغام دینا ہے۔ انہاں اندر جا کے مجوسی نہ گل کیتی، انہاں کہ وہ بندہ کہنا میں انہوں ملنا ہے، انہیں کہ اندر بھیج دیو، بھیج دیتا۔ انہیں کہا میں انہاں دے ہوندیاں گل نہیں کرنی، کلے نے گل کرنی ہے، سارے نوں باہر کٹ دیتا۔ ہن کہن لگا گل کر، کہن لگا میں آپے نہیں آیا، مینوں آمنہ دے لال نے بھیجا ہے، فاطمہ دے ابا جی نے بھیجا ہے، میرے کملی والے نبی نے بھیجا ہے، کدے واسطے بھیجا ہے؟ کہن لگے اس واسطے بھیجا ہے، نبی علیہ السلام نے نالے تے سلام بھیجا ہے تے نالے فرمایا اپنے مال وچوں مینوں مال دے، میں غریب آدمی ہاں۔ سبحان اللہ، اچھا، انہوں نے کہا میں تو تیرے نبی نو جاندا ہی نہیں، میں تو مجوسی ہاں۔ انہوں نے کہا مینوں اے نہیں پتا، بھیجیا تیرے والی ہے۔ انہیں آکھا تے پھر ہور بھی کچھ فرمایا؟ انہیں آکھا ہور بھی اے فرمایا سی کہ انہوں کہہ دیں کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے، سبحان اللہ، نال انہوں اتنا کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام فرماندے سن دعا قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، واپس آ گیا۔ انہیں کہا تینوں پتہ ہے وہ دعا کیڑی ہے؟ کہنا نہیں، نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں کی تھی، بس اتنا فرمایا سی انہوں کہہ دی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک، کہنے لگا چل اندر آ جا، اندر پایا، کہنے لگا باقی گلاں تینوں پتہ نہیں نا دعا کیڑی؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا باقی گلاں بعد وچ، اپنا سجا ہاتھ اگے کر۔ سجا ہاتھ اگے کیتا، کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا مسلمان ہو کے اپنی بیویاں نو بلایا کہنے لگا میں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تواڈے وچوں جنہیں کلمہ پڑھنا ہے وہ میری بیوی جنہیں کلمہ نہیں پڑھنا وہ میری بیوی کوئی نہیں چلی جاوے پھر اپنے بیٹیاں نو بلایا کہنے لگا میں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تواڈے وچوں جنہیں کلمہ پڑھنا وہ میرا بیٹا جنہیں کلمہ نہیں پڑھنا وہ چلا جاوے وہ میرا کچھ نہیں لگدا اپنے ملازماں نو بلایا انہیں آکھیا میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے تواڈے وچوں جنہیں کلمہ پڑھنا ہے وہ تے میرے کو رہے میرا مال کھاوے جنہیں نہیں پڑھنا وہ چلا جاوے میں انہوں نہیں رکھنا وہ سارے کہنے لگے جدوں تسی کلمہ پڑھ لیا تے اسی بھی پڑھ لینے ہاں انہاں سارے کلمہ پڑھ لیا بیوی بھی کلمہ پڑھ لیا بیویاں بھی کلمہ پڑھ لیا پتراں بھی کلمہ پڑھ لیا ملازماں بھی کلمہ پڑھ لیا میرے دوستا جدوں کلمہ پڑھ لیا ہن مسلمان ہو گئے سارے ہن کہنے لگا آ میں تینوں دساں او دعا کیڑی ہے سبحان اللہ کہنے لگا جڑی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ او دعا قبول ہو گئی ہے آ میں تینوں دساں دعا کیڑی ہے کہنے لگا اسی طرح میرے گھر دے نال ایک سیدزادی دا مکان سی سبحان اللہ سیدزادی بیوہ سی 3 بچیاں سی یتیم او سیدزادی میں اپنے بیٹی تے بیٹے دی شادی کی تے سارے بغداد نوں سدیا پنڈاں دے لوکاں نوں بھی سدیا صدقے دعوت کھوائی تے جدوں رات ہوئی نا گرمی دا موسم سی جا کے میں اپنے مکان دی چھت تے پہ گیا تے ساڈے نال دیوار سانجھی سی او بچیاں اپنی ماں نوں کہن لگیاں امی اے ساڈے پڑوسی نے چنگا نہیں کیتا کہندی کیوں کہندی ویکھ نا ساڈے پڑوسی نے چنگا نہیں کیتا ساڈے نال سارے بغداد دے لوکاں نوں سدیا دعوت تے عالی شان کھانے کھوائے سانو صرف غریب سمجھ کے یتیم سمجھ کے چھڑ دیتا اسی یتیم ہاں ساڈا باپ نہیں سانجھی دیوار انہوں نے کہا بیٹا سانو تے گلا کوئی نہیں اس واسطے کہ انہیں کہا تواڈے نانے نے کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے کہا کلمہ نہیں پڑھیا گوانڈی تے ہے نا حق تے بندا سی وہ کہندا جدوں میں یہ گل سنی نا میرے دل تے چھریاں چل گئیاں میں اسی وقت تھلے چلا گیا تھلے جا کے ملازمہ نو بلایا میں کہا ملازمہ اپنی ملازمہ نو آکھیا جلدی جلدی کھانا عالی شان تیار کر بہترین کھانا تیار کیتا نال کپڑیاں دے جوڑے رکھے نال میں نقدی رکھی میں کہا جا ہنے سیدزادیاں دے کر دے گیا کہنے لگا میں جدوں کلیا میری ملازمہ نے آلہ قسم دا کھانا تیار کیتا کھانا بھی تیار کیتا نال کپڑے رکھے انہاں واسطے کپڑیاں دے جوڑے رکھے نال میں نقدی رکھی جا کے انہاں نوں دے کے واپس آ گئی ملازمہ میں پھر اپنے مکان دی چھت تے جا کے لیٹ گیا ہن آپس میں گلاں کردیاں نے ماں کہندی پت میری بیٹیو ویکھ لو ساڈے گوانڈی نوں خیال آ ہی گیا ہے نا ساڈا آ ویکھ لو انہیں کپڑیاں دے جوڑے بھی کل دتے انہیں تواڈے واسطے سونا کھانا بھی کل دتا نالے تواڈے واسطے نقد پیسے بھی کل دتے او کہن لگی امی جی اساں تے کھانا نہیں کھانا اسی تے کپڑے نہیں لینے اسی تے پیسے نہیں لینے بیٹا اسی کیڑے منگے سی انہیں آپ ہی کلے نے نا اساں کیڑے منگے نے نہیں امی ساڈا مطلب ہے نہیں ساڈا مطلب ہے او ساڈے واسطے کھانا بھی بہترین پکا کے کلے ساڈے واسطے کپڑے بھی کلے ساڈے واسطے نقدی بھی کلے پھر جہنم وچ سڑے اے نہیں ہو سکدا اسی کپڑے بعد وچ چکاں نقدی بعد وچ چکاں کھانا بعد وچ کھاواں گیاں پہلوں دعا منگیے اللہ تعالیٰ اینو ساڈے نانا جی دا کلمہ نصیب کر دے وے اینو ساڈے نانا جی دا کلمہ نصیب کر دے وے نالے نانا جی دی شفاعت نصیب کر دے وے جنت دے دے وے او بچیاں دعا منگن لگ پئی انہاں دی ماں آمین کہن لگ پئی او فرمایا کہن لگا او دوستا اے جڑی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی او دعا قبول ہو گئی او اے دعائی جڑی انہاں بچیاں نے منگی سی اج ویکھ لے اللہ تعالیٰ نے اس دعا نو قبول کر لیا تو میرے دوست گل پھر اتھے مکدی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری آل نال کوئی نیکی کی تھی میں قیامت والے دن او دا بدلہ دیاں گا اور دنیا چ بھی میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے پاک جگائے انہاں دے گھراں نوں رنگ لا دیتے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال عقیدت رکھی نیکی کیتی انہاں نال تعاون کیتا کافی وقت میں تہاڈا لے لیا گرمی دا موسم حبس ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا سب دا حامی و ناصر ہوئے اور غلام مصطفیٰ انہاں دے اولاد انہاں دے دوست انہاں دے پائی